السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہمیں کس چیز سے روک دیا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندوں کے اعمال ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں۔ سالانہ رپورٹ، سنوی رپورٹ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو اس وقت میں روزہ سے ہوں۔ اسی مسئلے کو میں یہاں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں تو کب پیش ہوتے ہیں؟ سوال ہے، بندوں کے اعمال ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو کئی اوقات میں پیش ہوتے ہیں۔ 3 اوقات کا تذکرہ میں نے یہاں کیا ہے۔ صبح شام بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی پہلا موقع جب بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں تو صبح شام ہے۔ اس کی دلیل ذرا دیکھیے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ کتاب مواقیت الصلاۃ، باب فضل صلاۃ العصر، حدیث کا نمبر ہے 530۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، باب فضل الصلاۃ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر، یعنی فجر اور عصر کی صلاۃ کی فضیلت کا بیان، حدیث کا نمبر ہے 632۔ کیا ہے اس حدیث کے اندر ذرا دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو صبح شام پیش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، کچھ فرشتے رات میں اور کچھ فرشتے دن میں تمہارے پاس آتے اور جاتے ہیں، ان کی باری لگی ہوئی ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاتَيِ الْفَجْرِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں صلاۃ فجر میں اور صلاۃ عصر میں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر جو فرشتے تمہارے بیچ میں رہ کر رات گزارے ہیں وہ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ فَيَسْأَلُهُمْ، پھر اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، میرے بندوں کو اے فرشتوں تم لوگوں نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اے میرے پروردگار ہم نے تیرے بندوں کو چھوڑا اس حالت میں کہ وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جس وقت ان کے پاس ہم گئے تھے، پہنچے تھے، اس وقت بھی وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ جس وقت پہنچے تھے صلاۃ ادا کر رہے تھے وہ صلاۃ عصر تھی،
اور جس وقت چھوڑ کر کے آئے ہیں وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے وہ صلاۃ عصر ہے۔ یہ رپورٹ فرشتے اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں۔ تو گویا کہ صبح شام کی بات ہو گئی، صلاۃ فجر کے وقت اور صلاۃ عصر کے وقت۔ حوالہ میں نے دے دیا ہے بخاری مسلم کی روایت۔ دوسرا موقع جو اللہ رب العالمین کو جس میں اعمال پیش ہوتے ہیں بندوں کے، وہ سوموار کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، یعنی پیر کو اور جمعرات کو یوم الخمیس کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ ہفتہ کی بات ہے، ہفتے میں 2 دن کیا ہے ذرا دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وا کیے جاتے ہیں، کل اثنین و خمیس، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو۔ وقال غیر سہل، راوی سہل کے علاوہ روات کا کہنا ہے وتعرض الاعمال کل اثنین و خمیس، اور ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ محل استدلال ہے۔ دوسرا موقع جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں وہ ہفتہ واری اور ہفتے میں 2 دن، سوموار اور جمعرات۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یعنی جہاں کئی وجوہات وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور آپ فرمایا بھی کرتے تھے فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میری خواہش یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو تو میں روزہ سے ہوں۔ تو ایک دلیل یہ ہے، کہاں موجود ہے یہ؟ التعلیقات الحسان، یہ ہے علامہ ناصر الدین رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے صحیح ابن حبان کی، حدیث کا نمبر ہے 7338 اور حدیث صحیح ہے۔ تیسرا موقع جس میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں یعنی سنوی، آپ نے روزانہ یعنی 24 گھنٹہ کا دیکھ لیا اور آپ نے ہفتے میں 2 دن دیکھ لیا، سالانہ ذرا دیکھیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہی کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شعبان میں صوم رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو اس کی وجہ پوچھی گئی۔ تو حدیث کے اندر کیا ہے؟ ایک حدیث پوری میں اس طرح پڑھ دیتا ہوں، شعبان بین رجب و رمضان، یہ شعبان کا مہینہ رجب و رمضان کے بیچ میں ہے، ترفع فیہ اعمال العباد الی رب العالمین، اس میں بندوں کے اعمال اللہ تک اٹھائے جاتے ہیں، فأحب ويغفل الناس عنہ، اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، فأحب أن يعرض عملی وأنا صائم، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو تو میں روزہ سے ہوں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے وفیہ ترفع الاعمال لرب العالمین، یعنی شعبان کے مہینے میں جہانوں کے پروردگار کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکھتے تھے۔ اچھا، ایک بات یہاں بہت اہم ہے، کیوں بکثرت رکھتے تھے؟ اعمال تو کسی ایک دن پیش کیے جاتے ہوں گے، یہی وجہ ہے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکھتے تھے کہ وہ دن کسی نہ کسی اعتبار سے پالیں۔ شب قدر کب ہے؟ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، انہی میں سے کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، کیوں؟ اسی کی تلاش میں، جبکہ آپ سے پہلے عشرہ میں بھی ثابت ہے، دوسرے عشرہ میں بھی ثابت ہے، یہاں تک کہ شوال میں بھی اعتکاف ثابت ہے، لیکن آپ کا معمول کیا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں، کیونکہ جب یہ آپ کے سامنے چیز واضح ہو گئی کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرنا شروع کیا آخری عشرہ کے طاق راتوں کی، اور مسلسل عبادت کرتے رہتے تھے آخری عشرہ میں تاکہ پا جائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو پانے کی خاطر
بکثرت شعبان میں روزہ رکھتے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ دن مل جائے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ہے وہ فیہ ترفع الاعمال لرب العالمین، یہ حدیث آپ پائیں گے شعب الایمان علامہ بہقی کے جلد نمبر 3 صفحہ 377، حدیث کا نمبر 3820، علامہ بہقی نے ذکر کی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں صحیح و ضعیف الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 6024، اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی یہ موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1898۔ تو گویا کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 3 مواقع پر پیش ہوتے ہیں، ایک تو صبح شام یعنی صلاۃ عصر میں، صلاۃ فجر میں، اور ایک اللہ رب العالمین یعنی صلاۃ فجر کی رپورٹ اور صلاۃ عصر کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بندوں کے تعلق سے رپورٹ کی بات ہوئی، اور دوسرا ہفتہ واری جمعرات اور سوموار کو، اور پھر سالانہ ماہ شعبان میں۔ بندوں کے اعمال دراصل کئی اوقات میں اللہ کو پیش ہوتے ہیں، تو یعنی یہ اختلاف کی بات نہیں ہے کہ کسی حدیث میں سوموار اور جمعرات کی بات ہے، کسی حدیث میں یعنی 24 گھنٹے کی بات ہے، صلاۃ فجر صلاۃ عصر کی بات ہے، کسی حدیث میں یہ ہے کہ رمضان سے پہلے مہینے شعبان میں اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، نمبر 1، روزانہ جس کا ذکر یعنی روزانہ پیش ہوتا، تطبیق یہی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے۔ روزانہ جس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، ہفتہ واری یعنی 2 دن جس کا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث میں ہے، وہ بھی انہی سے مروی ہے، اور سالانہ جس کا ذکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو چکی ہے ہمارے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم شعبان میں بکثرت جو روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے خاکسار بندہ ہوں، میرے اعمال بھی اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي أَوْ تُرْفَعَ عَمَلِي يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کو پیش ہو، اللہ تعالیٰ تک اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ تک بلند کیا جائے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی روزہ سے رہوں۔ اس وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو اور اس مسئلے کو دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔